بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے بعد عدالتی حکم پر ملنے والے پیسے بہت اہم سوال ہے جی۔ یہ میری 5 سال کی بیٹی ہے۔ میرے سسرال والوں کا سلوک میرے ساتھ بہت برا تھا۔ مجھے میکے بٹھا دیا، بعد میں میسج کے ذریعے طلاق دے دی۔ میں نے عدت بھی گزار لی، پھر ہم نے عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت نے بچے کا خرچہ شوہر کے ذمہ لگا دیا۔ اب مجھے کیس کرنے کی غلطی پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی۔ تو وہ پیسے جو میری بچی کے ددیال کی طرف سے آتے ہیں، کیا وہ پیسے بچی کے اخراجات میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں ان پیسوں کو واپس کر دوں گی۔ پہلی بات تو آپ میں جو تقویٰ ہے ماشاءاللہ، شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول کرے۔ عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے کہ طلاق کے بعد بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی شریعت پہ آنے کے بجائے بس لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جو جتنا دوسرے پارٹی سے ہتھیا سکتا ہے ہتھیا لے۔ تو اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ڈیورس دے دی تو عدت کے دوران کا خرچہ وہ بھی شوہر کے ذمہ تھا۔ اب اگر عدت گزر گئی ہے تو اب وہ خرچہ نہیں مانگا جا سکتا، عدت کے درمیان میں مانگا جا سکتا تھا۔ اور بچی کا خرچہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ بھی لڑکی کے باپ، بچی کے باپ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے باپ کے ذمے کہ جب بچی باپ کے ساتھ ملتی رہے اور بچی کو باپ سے ملنے سے نہ روکا جائے۔ باپ جب چاہے بچی سے مل سکے اور کم سے کم ہفتے میں 24 گھنٹے کے لیے وہ اپنے پاس رکھ سکے، یہ رائٹ اس کو ہے۔ تو اور پھر تربیت یعنی اسکول کہاں پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں باپ کی مرضی سے ہوں، اس کی مرضی کے بغیر ماں خود مختار ہو کے نہ کرے۔ تو یہ اگر باپ کو رائٹ دیا جاتا ہے بچی کے بارے میں تو پھر باپ سے بچی کا خرچہ لیا جائے گا۔ تو آپ نے کورٹ سے اگر کیس کر کے سسرال سے خرچہ لینا شروع کر دیا بچی کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن سسرال کو بچی سے ملنے سے آپ نہیں روک سکتی، اور بچی کی تربیت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتی جو آپ کے شوہر کے، یہ جو ایکس ہسبینڈ ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ قبول ہے کہ لفظ سے اقرار کروانا۔ کسی نے پوچھا ہے جی پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی سے قبول ہے والا اقرار اگر نہیں کروایا گیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بعد میں اگر نکاح نامے پر لڑکی دستخط کر دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو نکاح کا طریقہ رائج ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑکا قبول ہے بولتا ہے اور لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل قاضی صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میری بیٹی یا میری بھتیجی یا میری بہن جو بھی ہے اس کا نکاح آپ فلاں کو کرا دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد یا کوئی بھی جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے دلہن سے پیشگی اجازت لیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کا نکاح اتنے مہر میں فلاں شخص سے کروا رہے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے یا آپ کو قبول ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے یا اجازت ہے یا صرف یوں ہی کر کے گردن ہلا دے تو اس کا مطلب ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی نے اس کو نکاح کا وکیل بنا دیا ہے کہ ہاں جی آپ کو میں نے پرمیشن دی ہے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا سکتے ہیں۔ اب لڑکی کے جو وکیل ہیں وہ قاضی صاحب سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا نکاح، میری یعنی فلاں جو لڑکی ہے اس کا نکاح دولہا سے کرا دیں۔ تو قاضی صاحب کو جب اجازت مل گئی تو قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں دولہا سے کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح آپ سے اتنے مہر میں کر دیا۔ دولہا کہتے ہیں قبول ہے، تو نکاح ہو گیا، کیونکہ دلہن نے جس شخص کو وکیل بنایا اب قبول یعنی جس شخص کو وکیل بنایا اب وہ آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اس نے وکیل بنا دیا قاضی صاحب کو، اور قاضی صاحب نے دولہا سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کا فلاں سے نکاح کرا دیا، کیونکہ اب قاضی صاحب دلہن کی طرف سے وکیل ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اصل کام یہ ہے کہ لڑکی کسی کو وکیل بنائے، یعنی وکیل کا مطلب وکیل اس سے پوچھے کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرا رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہ ہاں اجازت ہے، تو وکیل بن گیا۔ یا لڑکی خود کہہ دے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں تو بھی وکیل بن گیا۔ تو جو دنیا میں وکیل بننے کا طریقہ ہے، نمائندہ بننے کا طریقہ ہے، وہی نکاح میں بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، لڑکی کو بتائے بغیر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سے لڑکی کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میرا فلاں جگہ میری بات چل رہی ہے تو آج مسجد میں نکاح ہے، تو لڑکی کے والد یا بھائی وغیرہ دلہن کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ بعد میں جا کے دلہن کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، تو ایسے موقع پہ دلہن زبان سے کہہ دے، یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا فلاں سے نکاح کرا دیا ہے، اب بتائیے آپ کو قبول ہے یا نہیں، تو لڑکی زبان سے کہہ دے قبول ہے، یا لڑکی خاموشی اختیار کر لے
باپ نے نکاح پڑھایا اور لڑکی نے خاموشی اختیار کی تو بھی وہ قبول ہے ہی سمجھا جائے گا، جب تک وہ صاف لفظوں میں انکار نہیں کرتی. تو ایسے موقع پہ نکاح نامے پہ دستخط کر دے گی تو بھی نکاح سمجھا جائے گا. یعنی یہ ضروری ہے کہ جب لڑکی کو نکاح کی خبر ہوئی کہ نکاح ہو چکا ہے تو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل سے لگتا ہو کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے، چاہے زبان سے عمل کرے یا اشاروں سے عمل کرے یا کوئی بھی ایسا عمل ہو. زبان کا مطلب کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، قبول ہے بولنا ضروری نہیں، وہ یہ بھی کہتے ٹھیک ہے آئی ایم ایگری تو بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ وہ زبان سے یوں کر کے یوں ہلا دے سر اپنا ہلا دے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ وہ جناب سائن کر دے. تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے پتا چلے کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے تو نکاح ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے صاف لفظوں میں قبول ہے ہی بولے. ہاں کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے لگے کہ یہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر لڑکی کو آ کے بتایا گیا جی آپ کا نکاح ہو چکا ہے، لڑکی نے فوراً کہا مجھے قبول نہیں ہے یا نکاح نامہ اٹھا کے پھینک دیا، تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ یہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ جب ہے جب نکاح پہلے ہو، لڑکی کو اطلاع بعد میں ملے. لیکن اگر لڑکی نے کسی کو پہلے سے وکیل بنا دیا اب اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. جیسے لڑکی کے ابا نے پوچھا ہم بیٹا تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں، تم راضی ہو؟ لڑکی چپ رہی، تو یہ چپ رہنا اس کی علامت ہے راضی ہے. یہ اگر راضی نہیں ہو تو منہ سے بولے نا کہ میں راضی نہیں ہوں. تو اب جب لڑکی کا ابا نکاح کرائے گا تو نکاح ہو چکا. اب جب لڑکی کو اطلاع ملے گی کہ بھائی تمہارا نکاح فلاں سے ہو گیا، تم راضی ہو، اور وہ کہے راضی نہیں ہو، تو اب اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ پہلے وکیل بنا چکی ہے نکاح پڑھانے کے لیے. بہتر ہے کسی مولانا صاحب سے نکاح پڑھوا لیا کریں اتنی پنچایتوں میں جانے کے بجائے. تو جو کوئی بھی صحیح عالم ہو جو نکاح کے شرعی مسائل جانتا ہو ان سے پڑھا لیا کریں. نوالا چبا کر منہ میں ڈالنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اپنے منہ کا چبایا ہوا کھانا بچے کے منہ میں ڈالنا کیسا ہے؟ کتاب میں مکروہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے بھائی، اس سے کیا ہے، اس میں مکروہ کس بات کا ہے؟ یہ دور رہ کر والدین کی خدمت کرنا. عبد الحنان صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں میں بہت سال سے بیرون ملک میں ہوں. ایک آیت میں ہے کہ ماں باپ اگر ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. کیا دور رہ کر پیسے بھیجنا افضل ہے یا وہاں جا کر خدمت کرنا ضروری ہے؟ میں دونوں میں سے ایک کام ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں آپ کے ماں باپ کے لیے کیا ضروری ہے یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. شریعت نے تو حکم دیا خدمت. اب خدمت مالی بھی ہوتی ہے جسمانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے والدین پہلے سے بہت زیادہ مالدار ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو جسمانی خدمت کرنی چاہیے. اور اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر پیسوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو یہ مسئلہ آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے ماں باپ سے ہی پوچھیں. ان سے کہیں بھائی میں آپ کو پیسے بھیج دیا کروں یا آپ کے پاس رہ کے آپ کی خدمت کروں. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ والدین کے پاس رہ کے خدمت کرنے سے پیسے بالکل ہی نہیں ملیں گے، آپ کو جاب لیس ہو جائیں گے، تو پھر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ پھر ایسی صورت میں پیسے کما لینا اور پیسوں کے ذریعے خدمت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ کی رقم سے اجرت کے طور پر راشن دلانا. ام محمد پاکستان سے پوچھتی ہیں ہم گھر میں کام کاج کے لیے جو ملازمہ رکھتے ہیں، اس سے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اتنی اتنی رقم ہم اجرت میں دیں گے اور اتنا اتنا ہم راشن دیں گے، تو پھر ہم یہ راشن زکوٰۃ کی رقم سے دلا دیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں جی، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے ماسی سے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم اتنے پیسے آپ کو زکوٰۃ کے دیں گے یا راشن کے دیں گے اور اتنے، تو وہ تنخواہ ہی بن گئی ہے اس کی. ماسی اسی لالچ میں ہی آپ کے کام کر رہی ہے. تو تنخواہ اور زکوٰۃ کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہ ہو جب آپ ماسی کو خدمت کے لیے رکھیں، اس کو بتائیں بس یہ اس اسپیسیفک اماؤنٹ ہے جو آپ کو منتھلی تنخواہ میں دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہم دیں گے، تاکہ وہ اسی تنخواہ کی بیس پہ خدمت کرے. پھر جو آپ اس کو اضافی دیں گے صدقہ خیرات زکوٰۃ، وہ صدقہ کہلائے گا، زکوٰۃ کہلائے گا. پہلے سے ایگریمنٹ ٹھیک نہیں ہے. زبردستی کی طلاق. انڈیا سے کسی نے پوچھا میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور ہم نے نکاح کر لیا تھا. 3 سے 4 مہینے بعد لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کے بارے میں معلوم ہو گیا تو انہوں نے زبردستی ہماری طلاق کرا دی، مارنے کی دھمکی دی، کہنے لگے اگر اس نے طلاق نہیں دی تو ہم لڑکی کو مار دیں گے. میری بالکل بھی مرضی نہیں تھی طلاق دینے کی، لیکن مجھے مجبوری میں دینی پڑ گئی اور میں اس طلاق کو نہیں مانتا اور اب میں اس کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں. ہماری طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ طلاق میں نے بہت ہی زیادہ مجبوری میں دی ہے. جناب اگر آپ نے زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیے تھے تو طلاق واقع ہو گئی ہے.
طلاق جبری طلاق زبان سے جب دیں گے تو بہرحال واقع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آتا ہے کہ جی کلمہ کفر اگر زبردستی زبان سے نکلوا دیا جائے تو انسان کافر نہیں ہوتا, تو طلاق تو کفر سے ہلکی چیز ہے, وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کفر کا تعلق اصل میں دل سے ہے. تو جب گن پوائنٹ پہ کسی سے کلمہ کفر نکلوایا جاتا ہے تو قلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کہتا ہے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. تو دل چونکہ مطمئن ہے لہذا اس سے کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, زبان سے. حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت, مزاح بھی حقیقت ہے. تو جب آپ مزاح کر رہے ہوتے ہیں طلاق میں تو آپ دل سے راضی تھوڑی ہوتے ہیں, صرف زبان سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا تعلق زبان سے. تو جبرن طلاق جب دلوائی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اس پہ دل سے راضی نہیں ہو, لیکن زبان سے تو دے رہے ہیں نا. تو اس لیے طلاق واقع ایسی صورت میں ہو جاتی ہے. البتہ تحریری طلاق وہ جبرن واقع نہیں ہوتی. جبر میں کا مطلب یہ ہے کہ مار دھاڑ کی دھمکی ہو اور اگلا بہت زیادہ مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے نہیں دی میں نے تو یہ مجھے ماریں گے یا بے تحاشا مار پیٹ کریں گے, یا یہ کہ خدا نخواستہ قتل کر دیں گے, یا یہ کہ قید کر دیں گے. اس طرح کا کوئی جبر ہو جس میں شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو, اور غالب گمان ہو کہ بھئی واقعی ایسا ہو جائے گا, تو پھر ایسی صورت میں جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ جبری جو لکھ کے دی جائے, زبان سے نہ کہی جائے. لیکن اگر آپ نے زبان سے طلاق دے دی ہے تو پھر ہو گئی ہے. اب 1 طلاق دی ہے تو 1 ہوئی ہے, 2 دی ہیں تو 2 ہوئی ہیں, 3 دی ہیں تو 3 ہو گئی ہیں. جب کسی سے محبت کرتے ہو میرے بھائی تو پھر اس کی خاطر پٹو. محبت کی شادی کی ہے نا, تو محبت میں تو یہی ہوتا ہے, پٹتا ہے انسان لیکن طلاق زبان سے نہیں دیتا, یہی اس کی آزمائش ہے. اب آپ اس وقت پٹ رہے تھے, آپ مجبور ہو گئے, دھمکی میں آ کے آپ نے طلاق دے دی. اس کا مطلب بھائی آپ کو محبوبہ اتنی پیاری نہیں ہے جتنی اپنی جان پیاری ہے, یا آپ کو جو بھی تھا جبر بہرحال اچھا نہیں ہوا آپ کے ساتھ, بہت افسوس ہوا مجھے سن کے. لیکن یہ کہ اگر 3 دے دی ہیں تو 3 ہو گئیں, 1 دے دی ہے تو 1, 2 دے دی ہیں تو 2 ہو گئی. رشتہ داروں کو بھی اللہ ہدایت دے یار, جب شادی ہو گئی ہے تو ان کو رکھو. اب مرحوم والد کی قضا نمازوں کی ادائیگی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, میں ان کا بیٹا ہوں, کس طرح ان کی قضا نمازیں ادا کروں؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا, بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے. بعض لوگ والد کی قضائے عمری کا فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ والد نے وصیت بھی نہیں کی ہوتی, تو اس میں بہت بڑی رقمیں لوگوں کی چلی جاتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, کہ جو پیسہ ہے نا اللہ نے اس کو زندگی کا قیام بنایا ہے, یعنی اس سے آپ کی زندگی وابستہ ہے. اب لاکھوں روپے والدین کی نمازوں کے فدیے میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے, تو اس سے اولاد کو بھی بڑا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اور شریعت نے نماز کے فدیے کی صراحت کہیں کی بھی نہیں ہے نا, کہ یہ تو قیاس کیا ہے ہمارے ائمہ مجتہدین نے. تو یہ قیاس جب تک انسان زندہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, مرنے کے بعد اولاد کو اس کا مکلف بنانا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے ماں باپ کی نمازوں کے فدیے میں دے دے, تو یہ مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے, وراثت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور اولاد پہ ٹینشن میں آتی ہے ہم نے فدیہ نہیں دیا تو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کو کیا ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں کو یہی مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اگر ماں باپ نے نماز کے فدیے کی وصیت بھی نہیں کی تو اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو بس ان کے لیے توبہ استغفار کریں, اور حسب توفیق جتنا اللہ صدقہ خیرات کی توفیق دے دے وہ ویسے ہی کرنا چاہیے ماں باپ کے لیے. اب قضاء عمری کی فکر نہ کریں کہ جی اتنی ہزاروں نمازیں ان کے ذمے, اس کا فدیہ بہت زیادہ بن جاتا ہے وہ فدیہ. والد کا بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنا. بنت ارشد کراچی سے. شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کا جب رشتہ آتا ہے تو بعض دفعہ لڑکے کے والد بھی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو بتائیے کیا لڑکی بغیر نقاب کے لڑکے کے والد کے سامنے آ سکتی ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں یہ اباؤں کو کیا ہو گیا ہے, آپ کا بیٹا دیکھ لے بس یہ کافی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکے کا ابا بھی اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے کہ میں بھی جا کے دیکھوں گا. نقاب میں دیکھ سکتا ہے, اس سے بات چیت کر سکتا ہے, لیکن ایک شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کو اس کا مکلف بنانا کہ وہ لڑکے کے ابا کے سامنے آ کے بیٹھے, یہ حیا کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے, یہ جائز نہیں. یہاں لڑکے کا دیکھنا تو مجبوری ہے, لڑکے کے ابا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو شکل و صورت سے کیا دلچسپی ہے؟ مقصد یہ ہے ان کو اخلاق سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ میری بہو بنے گی, پتہ نہیں کوئی غیر خاندانی عورت نہ آ جائے. تو شکل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو میاں کو دلچسپی ہوگی نا اس میں, تو سسر صاحب بہو کی شکل میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے.
لوگوں کے اکاؤنٹس بنوا کر پیسے کمانا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، ایک آن لائن کام ہے جس میں دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، سبحان اللہ، دنیا کی بہت بڑی کمپنی، میں سمجھا ایشیا کی، جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ہمارے لیے اکاؤنٹ بنواؤ گے، یہ لنک شیئر کرو گے تو ہم آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے۔ ہمارے پاس وہ سارے وسائل کہ ہم لوگوں سے اکاؤنٹ بنوا کر دیتے ہیں، وہ کمپنی اکاؤنٹس کو ویریفائی کر کے ہمیں رقم دے رہی ہے۔ بتائیے کیا یہ رقم ہمارے لیے حلال ہے؟ کیونکہ ہم وہ اکاؤنٹ لوگوں سے نہیں بنوا رہے بلکہ خود سے بنوا کر دے رہے ہیں۔ رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے سوال جو پوچھا ہے مبہم ہے۔ پہلی بات تو یہ اکاؤنٹ کس چیز کا ہے؟ بعض دفعہ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ایزی پیسہ والوں کا اکاؤنٹ ہو گیا، تو اس میں پیسے لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر ان پیسوں پہ سود ملتا ہے، تو وہ تو پھر سودی اکاؤنٹ ہو گیا، تو وہ تو ناجائز ہے۔ ایزی پیسہ کا میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے، کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اکاؤنٹ پیسوں کی ٹرانزیکشن کے لیے، تو وہ تو پھر سودی اگر معاہدہ ہو رہا ہے تو پھر ایسا اکاؤنٹ بنانا بھی حرام اور اس میں اس کی ارننگ بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی اور ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ بتائیں کہ کون سے اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سے بنوا کے دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے خود سے بنوا کے دے رہے ہیں؟ یعنی کمپنی نے کیا کہا ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ اپنی طرف سے ہی فیک اکاؤنٹ کھلوا کے دے دیتے ہیں لوگوں کو مختلف آئی ڈیز سے، تو یہ بھی ناجائز ہے، کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو یہ سوال کو آپ کلیئر کریں گے تو میں پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے سکوں گا۔ لاہور سے کسی نے پوچھا ہے، جی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں لاہور سے ہوں، مجھے شادی کا بہت شوق ہے۔ ظاہر ہے لاہور سے کھجے سجے کے پائے اور کھجی کے پائے کھاؤ گے تو شادی کا شوق تو ہوگا میرے بھائی۔ لاہور کے لوگ ویسے بھی بڑے صحت مند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں لاہور سے ہوں، مجھے شادی کا بہت شوق ہے لیکن ہو نہیں رہی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے لیکن نہیں ہو رہی ان کی، تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ کہہ رہے ہیں الٹا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں، بہت مشکل سے 1 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، گھر والوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی حل بتا دیں تاکہ میں میڈیسن کی طرف جانے سے رک جاؤں۔ اس زمانے میں جو گھر والوں کو سے کہہ کے شادی کرواتا ہے وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ گھر والوں کو آج کل بیٹوں کی شادی میں تو سرے سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے، تو اگر کوئی بیٹا چاہ رہا ہے کہ میرے ابا اماں میری فوراً شادی کر دیں تو ہاں 40 سال کے آپ ہو گئے ہو تو پھر فوراً شاید کر دیں، یا 45-50 تک کے ہو گئے ہو، بال سفید ہو گئے ہیں آپ کے تو شاید کر دیں، پھر فوراً کر دیں گے، اس بات کا امکان ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہو، 20-25 سال کے ہو یا 18 سال کے ہو، تو پھر ماں باپ نہیں کرتے، پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کر لیں، فری لانسنگ کے ذریعے کمائیں یا کسی اور طریقے سے ٹیوشن بچوں کو پڑھائیں، کسی بھی طریقے سے کمانا شروع کر دیں اور کوئی غریب لڑکی آپ کو مل جائے آپ شادی کر لیں۔ اس نیت سے کر لیں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر کسی مالدار سے بھی کر لیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی، اسی سے آپ کی ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری قسم کی ڈپریشن شروع ہو جائے گی لیکن یہ والی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ والی ڈپریشن آسان ہے، اس کے لیے میڈیسن نہیں کھانی پڑتی۔ اچھا بھائی، یعنی اللہ نہ کرے تو ہو جائے دوسری قسم کی ڈپریشن، ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ اچھے جذبے سے شادی کریں۔ خون آلودہ ہاتھ دیوار پر چھاپنا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی یہ پاکستان سے کیا مطلب، شہر بتانا چاہیے، آپ لوگ نہ نام بتاتے ہیں نہ شہر بتاتے ہیں۔ کوئی پرسنل سوال ہو تو چلو آدمی اپنا نام چھپائے نا، نارملی اپنا نام کیوں چھپا رہے ہو بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے یعنی جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے جو خون ہاتھ پر لگے، کیا اس خون سے بھرے ہوئے ہاتھ کو گھر کی دیواروں پر چھاپنے سے گھر سے شیطان دور رہتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے، بلکہ شیطان اور قریب آئیں گے، اس لیے کہ گندگی اور ناپاکی کو دیکھ کے شیطان آتے ہیں۔ تو خون ایک ناپاک چیز ہے، حرام چیز ہے، گھروں میں اس کے ٹھپے لگانا ایک جاہلانہ اور بالکل ہی ایک مشرکانہ قسم کی رسم ہے، تو ایسی چیزوں سے شیطان آتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ واقعہ کربلا کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ فاطمہ شیخ انڈیا سے، مجھے کربلا کا واقعہ پڑھنا ہے، کون سی کتاب پڑھوں؟ دیکھیں اس میں عربی کتابوں میں تو البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، اردو کتابوں میں بھی بہت ساری کتابیں، لیکن مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے ایک بہت آسان کر کے کتاب لکھی ہے، تو پوری اسلامی تاریخ اس میں بیان کی ہے، اس میں کربلا کا واقعہ بھی ہے اور اس میں بڑی مستند بھی ہے وہ کتاب، جگہ جگہ اس کے حوالے بھی ہیں، یعنی جہاں سے انہوں نے وہ واقعہ کے جو پہلو لیے ہیں تو کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، تو بڑی مستند کتاب ہے، تو وہ کتاب آپ پڑھیں، بہت آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ جامعۃ الرشید کے سابق استاذ تھے، میں ان کو پرسنلی چونکہ جانتا ہوں۔ اچھا، اس کتاب پہ بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، میرے پاس خطوط بھی بھیجے کہ اس کتاب میں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، تو میں نے وہ لوگوں کے خطوط بھی پڑھے اور ان کتابوں میں دیکھا بھی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے،
یعنی ہمیں نہیں لگا، ایسا لگتا ہے کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں شاید وہ تھوڑا سا غلو کا شکار ہے مخالفت میں، لیکن وہ اس میں ایسا ہے نہیں۔ تو اب تک جو ہم نے جو اس پر اعتراضات ہوئے ہیں تو مجھے کوئی معقول اعتراض نظر نہیں آیا۔ والدہ کی بد دعا کا خوف۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میری والدہ ہمیشہ میری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرا ہر کام میرے موبائل پر ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ میں موبائل استعمال کر کے وقت ضائع کر رہا ہوں، اور جب میں بحث کرتا ہوں تو وہ مجھ پر لعنت بھیجتی ہیں، تم کامیاب نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ کیا ایسی دعا قبول ہوگی؟ یعنی بد دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت افسردہ ہوں۔ دیکھیں آپ کوشش کیا کریں والدہ کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں، حتی الامکان والدہ کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کے میں استطاعت ہے۔ تو اس کے باوجود بھی والدہ بد دعا دیتی ہیں تو یہ غلط ہے، والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ والدہ کی بد دعا سے کے اثر سے مجھے بچا، کیونکہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعائیں لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو احتیاط کریں اس میں، اپنی کوشش کے باوجود پھر مائیں اگر بد دعا دے رہی ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ بد دعا نہیں لگے گی، لیکن آپ کی والدہ کو بھی سوچنا چاہیے، یا جتنی بھی مائیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خواتین جو جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تکفرن اللعن، کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دیتی ہیں۔ تو یہ صرف یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں، آپ کی والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اگر وہ بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ ہر بچہ جس کی ماں بد دعا دیتی ہے نا بات بات پہ، تو یہ ماں کے لیے بھی آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم کیوں اولاد کو بد دعائیں دے رہے تھے، اور کیا اس نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ بد دعائیں دے دے کے ان کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے عورت کے لیے بہت خطرناک ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بد دعا دے، تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناپاک کپڑے دھوتے وقت کا پانی۔ پاکستان سے کسی بہن نے پوچھا ہے، ہم نے سنا تھا کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت جب ہاتھ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم صرف اور مگ وغیرہ کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ہم نے ویسی زیور میں پڑھا تھا کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت تیسری دفعہ کا پانی ناپاک ہوتا ہے، تو کیا تیسری دفعہ کا پانی فرش پر بہانے کے بعد بالٹی اور فرش وغیرہ کو بھی دھونا ہوگا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت تیسری دفعہ کا پانی ناپاک، پہلی دفعہ کا بھی ناپاک، دوسری دفعہ کا بھی ناپاک، تیسری دفعہ کا بھی ناپاک، اب اس کے بعد جو پانی ہوگا وہ پاک ہوگا۔ باقی مجھے لگ رہا ہے آپ کو کچھ وہم ہو گیا ہے، کپڑے دھویا کریں آرام سے، پورے کپڑے دھل جائیں تو بس لٹکا دیں اور بھول جائیں کہاں کہاں ہاتھ لگائے، ورنہ یہ جو ہے نا اس طرح کی مسائل سے لوگ وہمی ہو کے پاگل ہو کے مر جاتے ہیں، یہ دماغ ان کا سیٹ نہیں ہوتا۔ تو بس ناپاک کپڑے جب دھوئیں تو کوشش کریں ادھر ادھر ہاتھ نہ لگائیں، کپڑے ناپاک ہے دھل رہے ہیں، جب دھل جائیں تو ان کو کنگھالا اور لٹکا دیا، بس کافی ہے۔ یہ ادھر ادھر لگ جائیں تو سوچے ہی نہیں کہاں لگ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ایسے پاگل میں نے دیکھے ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ میں نہ پاگل ہو جاؤں ان میں رہ کے۔ واش روم سے نکلے تو وہ کنڈی کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ کہیں یہ ناپاک نہ ہو جائے، پھر کنڈی کو ہاتھ غلطی سے لگ گیا تو جو کنڈی کو دوسرا بندہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا، پھر ایسے آ رہے ہیں کونی یہاں لگ گئی تو یہ ناپاک، تو وسیم بھائی ناپاک، غفار بھائی ناپاک، تو سارا محلہ ناپاک ہو جاتا ہے ایک دن۔ تو یہ طہارت کے جو مسائل ہیں نا ان میں زیادہ وہمی نہیں بننا چاہیے، بس سرسری طور پر جتنا شریعت نے بتا دیا اس پہ عمل کریں اور ادھر ادھر نہ سوچیں کہ کدھر ہاتھ لگ رہا ہے۔ ووٹ نہ دینا۔ حنزلہ نور مردان سے پوچھتے ہیں، آج کل کوئی بھی سیاسی جماعت ہمیں اچھی نظر نہیں آ رہی تو کسی کو ووٹ دینے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ میں نے سنا ہے کہ ووٹ نہ دینا گناہ ہے، کیا ووٹ نہ دینا واقعی گناہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اچھی نظر نہیں آ رہی، سبھی بری لگ رہی ہیں، تو کوئی ایسی تو ہوگا نا کہ کوئی کم بری ہوگی، کوئی زیادہ بری ہوگی، تو جو آپ کو کم بری لگے اس کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، ووٹ دیں لازمی، کیونکہ جب آپ ووٹ نہیں دیں گے تو مخالف پارٹی کو ایک ووٹ جو اور زیادہ بری ہوگی اس کا امکان ہوتا ہے کہ اس کو ایک ووٹ زیادہ چلا جائے، تو اس کے جیتنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ تو آپ جس کو کم درجے کا برا سمجھ رہے ہیں اس کو جا کے ووٹ دے دیں۔ اذان کے بعد مغرب کی نماز میں تاخیر۔ عبدالہادی میرپور خاص سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مغرب کی اذان کے بعد اگر نماز میں 2 منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ہمارے یہاں آس پاس کی مسجدوں میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہماری مسجد کے امام اذان کے بعد تاخیر کرتے ہیں۔ 2 منٹ کی تاخیر نہیں کہلاتی، مغرب کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن 2 منٹ کی تاخیر نہیں ہے، یہ
اور آج کل اس لیے بھی یہ 2 منٹ کی تاخیر کی جاتی ہے کہ اذان ہوتے ہی لوگ گھر سے بعض دفعہ نکلتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے ان کی، تو اس لیے اگر اس میں 2 منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اور جب تاخیر کر ہی دی جائے تو پھر اس میں 2 سنت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھ لینی چاہیے۔ منگیتر پسند نہیں۔ ہاں کرم ایجنسی، یہ کرم ایجنسی ہے، کرم ایجنسی ہے، کرم ایجنسی پاکستان۔ مفتی صاحب میرا رشتہ ہو گیا ہے، وہ امی کے ماموں کا بیٹا ہے، حافظ ہے، عالم بن رہا ہے، ہمارا رشتہ طے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، اب میں نے اس شادی سے انکار کیا ہے کہ مجھے نہیں کرنی، گھر والے زبردستی کر رہے ہیں کہ یہیں کرنی ہے، اور ہم پٹھان ہیں، کرم ایجنسی کے رہنے والے ہیں، ہمارا رواج ایسا ہے کہ ایک بار رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر توڑنے نہیں دیتے، لیکن میرے انکار کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، لڑکا شریف ہے، نمازی ہے، میں عالمہ ہوں، کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا اور یہ میرا کفو ہوگا؟ اگر میرا رشتہ ہوا ہے جہاں وہیں شادی کر لوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری سوچ اور تصورات اور دل کہیں اور مائل ہوں گے اور شوہر کوئی اور ہوگا تو اللہ کا بڑا عذاب ہوگا مجھ پر، میں شدید چاہتی ہوں اس کو، اگر کوئی مجھ کو کہے کہ اس دنیا میں اس کو چھوڑ دو جنت میں ملے گا تو میں ایسا کروں گی، لیکن جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے جنت میں تو وہی ساتھ ہوگا۔ اچھا یہ پورا سوال ہو گیا یا؟ دیکھیے آپ کے ہاں آپ کا جہاں رشتہ ہوا تھا تو رشتے کا مطلب تو پٹھانوں میں ہم نے جہاں تک سنا ہے، ہمارے جو شاگرد ہیں، رشتے کا مطلب نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا رشتہ طے ہو رہا تھا، اگر آپ کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا، آپ کی امی کے ماموں کا بیٹا، تو آپ فوراً انکار کر دیتی اس وقت۔ تو جب آپ نے وہاں انکار نہیں کیا تو پھر آپ کا نکاح جب کر دیا تو اب آپ اس کی بیوی ہیں، اس میں پھر آپ کی ذہن چچا زاد بھائی کی طرف چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ آپ کسی کی بیوی بن چکی ہیں، پھر تو آپ کے لیے کسی اور کو دل میں بسانا یا کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی حرام تھا۔ اور کوئی اور جو دل میں بستا ہے تو اچانک نہیں بس جاتا، انسان پہلے سوچتا ہے اس کے بارے میں۔ تو جب آپ کا نکاح ہو گیا تو بھائی پھر سوچنا ہی غلط تھا آپ کا، پھر ناجائز تھا آپ کا سوچنا، تو یہ پھر غلطی آپ کی ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا اصل شوہر ہے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ اس کے ساتھ وفا کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ جنت میں کون ملے گا، تو اصول تو یہی ہے کہ جنت میں آپ کا جو شوہر ہے وہی ملے گا۔ اب آپ کہیں کہ جی مجھے تو چچا زاد چاہیے جنت میں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی شوہر کی محبت آپ کے دل میں آخرت میں اتنی ڈال دیں گے کہ آپ کو اپنے چچا زاد سے زیادہ یہ پسند آئے گا، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہتی کسی اور کو اور رہے آپ کسی اور کے پاس، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جنت میں آپ کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ تو اس لیے آپ جنت چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، اور چچا زاد کو دل سے نکال دیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے اگر انسان اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ جب آپ کو پتہ ہے کسی سے محبت اور وہ مر جائے تو کچھ دن میں بھول جاتا ہے انسان اس کو۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا نہیں رکھا کہ ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے، وہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے آپ کا اگر نکاح ہو چکا تھا پھر تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ اپنے شوہر سے وفا کریں۔ اور اس چچا زاد نے بھی غلطی کی ہے کہ جب اس کو پتا تھا کہ آپ کسی کی بیوی ہیں تو اس نے آپ سے ریلیشن سے میری مراد ہے کہ آپ کی طرف اس کی توجہ گئی کیوں، اور اس نے آپ سے بات چیت کیوں کی، اور اس نے یہ کیوں بتایا کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا، بھی رشتے سے میری مراد ہے نکاح نہیں ہوا، صرف بات چیت طے ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا گیا تھا اور آپ اس پہ راضی تھیں تو یہ ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ایک طرح کا وعدہ کر لیا آپ نے، تو اس وعدے کو بلا وجہ توڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ چونکہ آپ اس کی بیوی ابھی بنی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور مرد آ گیا تو یہ بھی غلط ہے کہ جب ایک جگہ آپ کی بات طے ہو گئی تو آپ کو کسی اور کو آنا ہی نہیں دینا چاہیے تھا، کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اگر بہت زیادہ آپ کے جذبات پھر چچا زاد کی طرف مائل ہیں اور ابھی آپ کا اس پہلے والے شوہر سے جو آپ کی والدہ کے ماموں کا بیٹا ہے اس سے نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کے ماں باپ کو چاہیے یہی کہ وہ آپ جہاں چاہتی ہیں وہاں نکاح کر دیں آپ کا، زبردستی پھر آپ پہ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح توڑے ہیں، یعنی ایسے رشتے توڑے ہیں جہاں لڑکی کہیں اور چاہتی تھی اور لڑکی کے ماں باپ کہیں اور چاہتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ لوگ چونکہ وزیرستان کے ہیں، وہاں ان مسائل پر بہت بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے اگر لڑکی انکار کر دے۔ غلطی آپ کی یہ ہے کہ جب آپ کی بات طے ہو رہی تھی نا، اس وقت آپ اڑ جاتی کہ میں نے یہاں نہیں کرنا، اس وقت آپ نے منگنی کر لی، آپ راضی ہو گئیں، تو پھر اس میں آپ کی بھی بڑی مسٹیک ہے۔
تو اگر آپ کے ماں باپ مان جاتے ہیں آپ کی بات کو اور وہ جہاں آپ چاہتی ہیں وہاں شادی کر دیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ماں باپ کو چاہیے ایسا ہی کریں. شریعت ان کو یہی حکم دیتی ہے. بچی کی مرضی کے خلاف زبردستی کہیں اور اس کا رشتہ طے کر دینا یہ اسلام میں ناجائز ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو میں آپ کے والد کو, آپ کی والدہ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ چاہتی ہیں آپ کے ماں باپ وہیں آپ کا نکاح کریں. زبردستی کہیں اور آپ کا نکاح کرنے پر آپ کو مجبور نہ کریں, ادروائز وہ گنہگار ہوں گے. لیکن آپ اپنے رواج کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے کورٹ میرج کا راستہ اختیار کیا, اس سے آپ کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا, قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے. تو عشق معاشقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بھینٹ انسان اپنی عزت کو چڑھا دے, اپنے ماں باپ کی عزت کو عشق معاشقے کی بھینٹ چڑھا دے. خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی والدہ کے ماموزاد کوئی چرسی ہیروئنچی ہو. وہ بھی عالم ہے, حافظ ہے ماشاءاللہ. اور رہا محبت کا معاملہ, جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کو محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اپنے جو والدہ کے ماموزاد بھائی ہیں ان سے جب آپ کا نکاح ہوگا تو کچھ دن میں آپ کو انشاءاللہ محبت ہو جائے گی. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ اقدام ہرگز نہ کریں کہ چچا زاد کی طرف جائیں. یہ آپ نہ کریں کیونکہ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, اور اپنے ماں باپ کی عزت کو ایسے داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ کا ماموزاد چرسی ہیروئنچی یا 2 نمبر آدمی ہوتا پھر تو میں آپ کو کہتا آپ کورٹ میرج کریں جا کے, لیکن وہ ٹھیک انسان ہے. تو خامخواہ میں صرف عشق و محبت کی وجہ سے اتنی بڑے مسائل کھڑے کر دینا اپنی سوسائٹی کے لیے, خود اپنے آپ کے لیے. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے وزیرستان سے کوئی بندہ بھاگ کر آیا, کسی لڑکی کو بھگایا تھا, اس نے کورٹ میرج کی ہے, وہ ڈرتا پھر رہا ہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے. تو میں نے کہا تم نے کام ایسا کیا ہے کہ تم نے تو یعنی لڑکی کی عزت ہی نہیں سوسائٹی میں چھوڑی. کہ کتنے یعنی تانے ملتے ہیں لڑکی کے بھائی کو بھی, لڑکی کے ماں باپ کو بھی, کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگی ہے. تو آپ خود کل کسی کی ماں بنو گی, آپ اپنی بچیوں پہ رکھ کے سوچو. تو میں آپ کے ماں باپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مرضی کے مطابق نکاح کریں وہ, ادروائز وہ گنہگار ہوں گے اگر آپ کی مرضی پہ نہیں چلتے تو. لیکن آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسا خطرناک اقدام ہرگز نہ اٹھائیں جس میں آپ کی بھی عزت جائے, جان کو بھی خطرہ ہو جائے, اور جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے, آپ کے بھائیوں کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے. تو وہ بھی خاندان ہے نا جس نے آپ کو ٹھکانہ دیا, تو کچھ اس کا بھی تو حق بنتا ہے. غلط جگہ کرا رہے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, آپ کورٹ میرج کر لیتی ہیں. لیکن آپ نے خود بتایا کہ ماموزاد جو آپ کی والدہ کا ماموزاد ہے کوئی اتنا برا آدمی نہیں ہے, اور رشق معاشقے نکل جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. جب آپ نکاح کر لیں گی آپ کا گھر بس جائے گا, اللہ آپ کو اولاد دے گا تو بھول بھلائیاں ہو جائے گا. مرتد کی توبہ انڈیا. اگر کسی شخص نے اسلام چھوڑ دیا ہو تو کیا وہ اسلام میں واپس آ سکتا ہے؟ جی ہاں جی, واپس آ سکتا ہے. توبہ کرے, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے, دوبارہ کلمہ پڑھے, اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کہا ہے اس نے ان تک رسائی اگر ممکن ہو تو ان کے سامنے بھی اقرار کر لے کہ بھئی میں نے جرم کیا تھا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. بیوی حرام ہونے کی قسم کا ٹوٹنا. اعجاز حسین پاکستان سے پوچھتے ہیں, اگر ایک شخص اپنی والدہ سے غصے میں کہے کہ اگر میں آپ کا زیور اپنی بیوی کو ڈالوں تو مجھ پر بیوی حرام, شادی کے وقت وہ اپنی والدہ کا زیور اپنی بیوی کو نہ ڈالے بلکہ نیا زیور لے کے ڈال دے, اس کے بعد جو والدہ کا زیور ہے اس سے کوئی کاروبار یا کسی اور جگہ انویسٹ کر سکتا ہے, یہ اس کے لیے حرام تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ کہنا کہ اگر میں آپ کا زیور اپنی بیوی کو ڈالوں تو میری بیوی مجھ پر حرام, تو چونکہ شادی ہوئی نہیں ہے تو وہ بیوی آپ کی بیوی نہیں ہے, تو اس کو پھر شادی کے بعد جب زیور ڈالیں گے تو حرام نہیں ہوگی, کیونکہ شادی سے پہلے جو قسم اٹھائی نا کہ میں نے یہ کام کیا تو میری بیوی مجھ پر حرام, تو اس قسم وہ قسم کالعدم ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ عورت آپ کی کوئی بھی بیوی ابھی ہے ہی نہیں. ہاں اگر معلق کر دیتے کہ جو عورت میری بیوی بنے, یوں الفاظ ہوتے کہ اگر میں نے شادی کے بعد اپنی ماں کا زیور اپنی بیوی کے گلے میں ڈالا تو جو بھی عورت میری بیوی بنے گی وہ حرام ہوگی, تو بنے کا لفظ آتا, یا جس عورت سے میں نکاح کروں یہ لفظ آتا, تو پھر نکاح کرنے کے بعد وہ حرام ہو جاتی اگر آپ اس کے گلے میں بیوی کا ماں کا زیور ڈالتے. اور اگر آپ کی شادی ہو چکی تھی اس پر آپ نے کہا کہ میں اگر آپ کا زیور اپنی بیوی کو ڈالوں تو بیوی حرام, تو پھر ماں کا زیور جب بیوی کو ڈالیں گے پہنائیں گے تو بیوی واقعی حرام ہو جائے گی, یعنی ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں آپ یہی کریں کہ اپنی والدہ کا زیور بیوی کو نہ دیں بلکہ نیا زیور دیں, اور جو والدہ کا زیور ہے اگر آپ اس سے کاروبار یا کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انویسٹ کر لیں, بیوی کو نہ پہنائیں, باقی جہاں چاہیں لگا دیں اس کو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. انشورنس سے ملنے والی رقم. عزیز عزیر شیخ سکھر سے پوچھتے ہیں, مولانا صاحب
میری امی ابو نے اپنی انشورنس کروائی تھی، ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب اس انشورنس کی رقم مجھے ملنے والی ہے، تو کیا وہ رقم میرے لیے حلال ہوگی؟ پوری رقم حلال نہیں ہوگی، صرف اتنی حلال ہوگی، آپ یہ اندازہ لگائیں گے یا پوچھیں گے کہ آپ کے والد نے جو انشورنس کروائی تھی تو کتنا پریمیم وہ قسطیں کتنی جمع کرا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر مہینے آپ کے والد کی تنخواہ سے پیسے کٹتے تھے، تو جب سے انشورنس کی پالیسی انہوں نے لی تھی، جتنے پیسے آپ کے والد کی تنخواہ سے کٹے وہ سارے آپ کے والد کے ہیں، اور جو اضافی نفع ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر۔ تو انشورنس کمپنی سے کلیم کر کے ساری رقم لے لیں، رکھیں اتنی جتنے آپ کے والد کی جائز رقم بنتی ہے جو انہوں نے قسطیں جمع کرائی ہیں، اور وہ وراثت اس میں جاری ہوگی، اس میں تمام ورثہ کا حق ہوگا، اور جو اضافی رقم ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ کہیں صدقہ کر دیں۔ یکم محرم کو نیا سال منانا۔ اسکان شیخ انڈیا سے، یکم محرم کو نیا سال منانا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں اسلام کا نیا سال ہوتا ہے تو کیا نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اسلام نے ہمیں خوشی کے دو تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس یہ دو تہوار ہیں خوشی کے۔ کوئی نیا سال منانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی رسومات ہیں۔ نیا سال میں تو آپ کو غم ہونا چاہیے کہ لو بھائی ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، تو اس میں عبرت حاصل کرنا اور اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، تو یہ سب چیزیں تو اچھی لگتی ہیں، اس میں خوشی منانا ہے کہ کوئی، یہ بالکل ہی لاجیکل کام ہے۔ آپ موت کے ایک سال قریب ہو گئے اور آپ جشن منا رہے ہو، بے وقوفوں والے کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا۔ نوادہ بہار انڈیا سے، مفتی صاحب آپ نے ایک ویڈیو میں ایسا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا نہیں بھیجی جاتی، تو پھر اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، الگ سے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ضمناً ٹھیک ہے۔ ہم جب اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں تو مخاطب کر کے رحمت اللہ کہنا یہ جائز ہے، یعنی آپ پر رحمت کی دعا کرنا سلام کے ضمن میں۔ الگ سے رحمت کی دعا اس لیے نہیں کہ رحم کہتے ہیں کوئی بیچارہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہونا تو اس پہ رحم کیا جاتا ہے، جیسے ہمیں کوئی بیچارہ کمزور نظر آتا ہے قسمہ پرسی کی حالت میں ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس پر رحم کرو ترس کھاؤ۔ تو ڈائریکٹ نبی کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، تو اس میں ایک نوعیت کی توہین ہے، گویا یہ ہم شو کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں بیچارے کس حالت میں ہوں گے تو اللہ تو آپ پر رحم کر دے، تو یہ ایک سوء ادب ہے اس میں۔ ہاں، آپ کے لیے صلات پڑھا جائے گا، صلات کہتے ہیں اضافی رحمتیں، یعنی اضافی اللہ کی برکتیں، تو اس لیے یہ جو اتحیات میں پڑھتے ہیں چونکہ ضمناً پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں اصالتاً ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ضمناً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم درود جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہ درود بھی صرف نبی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن نبی پر جب آپ درود بھیج رہے ہوں تو ضمناً صحابہ، اہل بیت اور تمام امت پہ بھی بھیج سکتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ضمناً جو ہے نا سب پہ آپ نے درود بھیج دیا۔ تو بعض چیزیں اصالتاً ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی الگ سے مستقل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، ضمناً ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی ضمناً کا مطلب کسی کے تابع بنا کے اس میں شریعت نے گنجائش دی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، آزاد کے لفظ سے طلاق، آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا آزاد کے لفظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ میرے میاں نے غصے میں مجھے کہا کہ تم آزاد ہو۔ میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو سوچو جو کرو تم آزاد ہو۔ میں نے اس معنی میں کہا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، اگر شوہر نے آزاد کہا اور آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں کہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ تم اپنی سوچ میں اور کاموں میں آزاد ہو، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں واضح قرینہ موجود ہے۔ ہاں، شوہر سے آپ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس پہ شوہر نے کہہ دیا آزاد ہو، تو پھر یہ واضح قرینہ ہے کہ یہاں طلاق مراد ہے۔ مسجد میں تصویریں ویڈیوز بنانا، سالم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا مسجد میں تصویریں اور ویڈیو بنانا جائز ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نکاح کے وقت مسجد میں تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ ڈیجیٹل تصویر ہماری رائے میں تصویر نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، البتہ کوئی بے حیائی کا عنصر نہ ہو اس میں۔ آج کل نکاح میں خواتین بھی آنا شروع ہو گئی ہیں تو ان کی ویڈیوز بنانا یہ تو صحیح نہیں ہے، اور مسجد میں تو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ تو ویسے مسجد میں آپ بیان کی تصویر یا بیان کی ویڈیو ڈیجیٹل فارم میں جب تک ہو وہ بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ کوئی اور یعنی یا نکاح کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ
ڈاکومنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ثبوت دکھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ نکاح ان کا ہوا ہے، کہیں باہر اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا تو اس کی ویڈیو بنانا ایک ضرورت بھی ہے، اور یادگار کے طور پہ دولہا اپنی ویڈیو رکھ سکتا ہے اپنے پاس کہ میں کیسا لگ رہا تھا اس وقت اور اب کیسا ہو گیا ہوں۔ تو لیکن بے حیائی سے کا کام یا مسجد کے تقدس کو پامال کرنا یہ بہرحال ناجائز عمل ہے۔ فیڈ کروانے سے وضو کا حکم۔ ہمنا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے وضو کر کے بچے کو دودھ پلایا تو پھر میں اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں جی، نماز پڑھی جا سکتی ہے، بچے کو فیڈ کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کی وجہ سے ہونے والی موت۔ محمد سلیمان عمان سے پوچھتے ہیں میں نے 2 سال پہلے کورٹ میرج کی تھی، میرے سسرال والے مجھے مار دینا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اگر وہ مجھے مار دیں گے تو یہ موت کیسی ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ کیا واقعی میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ آپ لڑکی کو بھگایا کیوں آپ نے میرے بھائی؟ غلط کیا آپ نے۔ لڑکیوں کو اپنے ماں باپ سے ورغلا کے کورٹ میں لے کے جانا، یا تو ہوتا نا لڑکی کے ماں باپ ظالم ہوتے، وہ لڑکی کا نکاح معقول جگہ پہ کر نہیں رہے ہوتے، یا لڑکی کے نکاح میں بلا وجہ غیر معمولی تاخیر کر رہے ہوتے۔ تو کوئی والدین اگر ایسے ہیں کہ بچی کے رشتے آ رہے ہیں اور کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کر رہے، ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے نکاح میں تاخیر پہ تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، یا خام خواہ کی ضد انا کا مسئلہ بنایا ہوا انہوں نے، تو وہ تو پھر ماں باپ ظالم ہیں۔ پھر اگر کورٹ میرج کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نارمل حالات ہیں گھر کے اور ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ان کو آپ کا رشتہ پسند ہی نہیں آیا، کوئی فالٹ دیکھا انہوں نے آپ میں، پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا، پھر ایسے موقع پہ لڑکی کو ورغلا کے گھر سے بھگانا یہ انتہائی معیوب حرکت ہے، غلط حرکت ہے۔ بہرحال کورٹ میرج کر لی تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن اس بیس پہ قتل نہیں بنتا۔ قتل شریعت میں چند باتوں میں جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ قتل تو قصاصاً کیا جاتا ہے، آپ نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لے تو پھر حکومت اس کو قتل کرے گی۔ ادروائز جب آپ نے کورٹ میرج کیا تو غلط کیا، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن اس بیس پہ قتل نہیں بنتا، ایسے شخص کو قتل کرنا جائز بہرحال نہیں ہے۔ قتل کیا تو یہ قتل کرنے والے گناہ گار ہوں گے۔ عمرے میں خواتین کا بال کاٹنا۔ بلال نے انڈیا سے پوچھا ہے خواتین عمرے کے بعد کتنے بال کاٹیں؟ کسی کپڑے سے فنگر پر کر کے دکھائیں، یعنی میں دکھاؤں کہ جی اتنے بال کاٹیں، یوں کاٹ کے دکھاؤں، اور اگلے ہی دن دوسرا عمرہ بھی کرے تو کتنے کاٹے؟ اگر اتنے ہی بال کاٹیں تو جن کے پہلے ہی چھوٹے بال ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں میں بال کاٹ کے تو بھی نہیں بتاؤں گا، آسان طریقہ ہے۔ خواتین جب عمرہ کریں گی تو انگلی کا پورا ہے نا، یہ 1 انچ بال لینتھ سے جو لمبائی ہے بالوں کی اس میں 1 انچ کم کر دیں، ایسے کر کے کاٹ دیں، اور بال سارے پیچھے لے جائیں، 1 انچ بال لائن میں کر کے کاٹ دیں، تو اس سے ہو جائے گا۔ دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر 1 انچ بال کاٹنے پڑیں گے، تیسری بار عمرہ کریں گے پھر 1 انچ بال کاٹنے پڑیں گے۔ تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کر لیں اور باقی طواف پہ زور لگائیں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ عورت کے لیے ویسے لمبے بال شریعت میں پسندیدہ کام ہے، تو ایسا نہ عمرہ کر کر کے بال ہی غائب ہو جائیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک سفر میں خاتون ایک عمرہ کریں، کیونکہ احرام سے نکلنے کے لیے بال تو بہرحال کاٹنے پڑیں گے ان کو۔ حالت حمل میں طلاق اور عدت۔ اشتیاق صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں اگر بیوی کو 8 ماہ کا حمل ہو اور پہلے بھی ایک طلاق دی ہو اور 8 ماہ کے حمل کے دوران بیوی کو بولا کہ تم فارغ ہو میری طرف سے، طلاق کی نیت سے بولا اور بولا کہ تم کو 3 طلاق ہے، اب اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور 8 ماہ کے حمل والی عورت کی عدت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جب بولا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو اور یہ طلاق کی نیت سے بولا تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور فوراً نکاح ختم ہو گیا، لیکن جب بولا تمہیں 3 طلاق تو وہ تو جو فارغ لفظ سے دوسری طلاق ہوئی تھی تو 3 طلاق بولنے سے تو تینوں ہی ہو گئیں، تو اب حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اب یہ ہوگا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اس خاتون کی عدت ختم ہو جائے گی اور یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ سائڈ سے پکی درمیان سے کچی قبر۔ حافظ محمد عامر رائیونڈ سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ کہ قبر کو درمیان میں سے کچا رہنے دیا جائے اور سائڈ پر سیمنٹ سے بارڈر بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ قبر کو پکا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لہذا آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جس طرح قبریں بنی ہیں، نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی، اسی طرح ہی قبر سنت ہے، تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے، کہیں سے بھی پکا نہ کریں اس کو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر کے ڈہ جانے کا خطرہ ہو تو سائڈ سے پکی کر سکتے ہیں، تو لیکن اس نام پہ نا سائڈوں سے قبریں پکی کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں، حالانکہ کوئی قبر کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا،
تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بس ایک بہانہ کر کے ایک گنجائش سے جو ہے وہ یعنی ایک قول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو سنت یہی ہے کہ قبر کو بالکل پکا نہ کیا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو. سعودی عرب میں قبریں ہوتی ہیں وہ تو نہ سائڈوں سے گرتی ہیں نہ اوپر سے گرتی ہیں، جیسی قبر بنتی ہے ویسے ہی رہتی ہے. اور اگر گر بھی جائے تو کیا کرنا ہے بھائی، قبر والے کو آپ کے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی قبر کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کرکٹ میچ کی وجہ سے جماعت چھوڑنا. عزیز الرحمان ٹرائل ایریا پاکستان کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیلنے گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں. ٹرائبل ایریا پاکستان کہتے ہیں ہم کرکٹ کھیلنے گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں. کھیل کے دوران جب بیٹنگ ہوتی ہے تب تو میں قریب ہی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، لیکن جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو چھوڑ کر نہیں جاتا. بعد میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا اس طرح میری نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیز الرحمان صاحب، گناہ ملتا ہے. نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا. اگر آپ کے جہاں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہاں قریب میں کوئی مسجد موجود ہے تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی. کرکٹ سے زیادہ اہم چیز تجارت ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ نور میں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مسجدیں وہ جگہیں کہ ایسے نیک لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی. اور میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا، مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے. تو ہمارے قریب میں مسجد تھی، جماعت کے وقت میں جب جاتا تھا تو بہت چیخ و پکار ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، سارا میچ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو ہمت کریں آپ، نماز ہے، جماعت سے نماز نہ چھوڑیں آپ. اگر قریب میں مسجد ہے، ہاں قریب میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے، بہت دور ہے مسجد، جانے میں آنے میں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر آپ بعد میں پڑھ لیں، اس میں بھی پھر جماعت کرائیں، اکیلے نہ پڑھیں. امام نے بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا دی. حمزہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں غلطی سے بغیر وضو کے مغرب کی نماز پڑھا دی، بعد میں معلوم ہونے پر اب کیا کریں؟ مقتدی قضا نماز پڑھیں گے یا صرف توبہ استغفار کرنی ہوگی؟ دیکھیں بغیر وضو کے امام نے مغرب کی نماز پڑھا دی تو امام کو چاہیے کہ بتا دے بھائی تمام حضرات اپنی مغرب کی نماز لوٹا لیں. یہ نہ بتائے کہ کیوں لوٹائیں، بس اتنا کافی ہے، اعلان کر دے. مقتدی عقل مند ہوں گے تو لوٹا لیں گے نماز اپنی. بھائی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، امام صاحب انسان ہے، بشر ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب اقامت ہو گئی اور جماعت کے لیے لوگ تیار ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے لوگوں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور مجھ پہ غسل فرض ہے تو مجھے یاد نہیں رہا. تو کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غسل کر کے آئے اور آپ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو نماز سے پہلے بھی بھول سکتا ہے، نماز کے بعد بھی یاد آ سکتا ہے انسان کو، نماز سے پہلے بھی یاد آ سکتا ہے، نماز کے بعد بھی یاد آ سکتا ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ بتا دے مقتدیوں کو، اور جو ہے وہ مقتدی پوری ڈیٹیل بتانے کی میں نے بتایا ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دے کہ بھائی کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے آپ لوگ مغرب کی نماز لوٹا لیں. لیکن اگر ضدی ہٹ دھرمی قسم کے نمازی ہوں، ہٹ دھرم قسم کے، اور ڈر ہو کہ بہت زیادہ واویلا مچائیں گے، بہت باز ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، تو پھر پوری نماز اگر امام نے بغیر وضو کے پڑھا دی ہے تو پھر ایک قول یہ بھی ہے، امام ابو یوسف کا قول ہے، بعض فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ شدید مجبوری میں پھر امام صرف اپنی نماز لوٹا لے، پھر ایسے جاہل مقتدیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جب ہے جب پوری نماز لوٹا کے یاد آئے، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک اگر بھولے سے امام نے نماز پڑھ لی ہے بغیر وضو کے، یاد نہیں رہا بیچارے کو، تو نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو مقتدیوں کی نماز ہو گئی، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ امام بیچارہ وہ بھول گیا. تو امام کو چاہیے پھر اپنی لوٹا لے، مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی نماز، امام کی بھی ہو جائے گی. لیکن صحیح راجح قول یہی ہے کہ امام اناؤنس کر دے. لیکن یہ جب ہے جب پوری نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے. اگر نماز کے دوران امام کو یاد آ گیا، دوران میں یاد آیا، تو پھر خوب سمجھ لیں فوراً نماز توڑنا لازم ہے، پھر کنٹینیو نہیں کر سکتا امام، پھر فوراً نماز توڑے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھائے. بچپن کی چوری کا مداوا. شافیہ کوثر انڈیا سے پوچھتی ہیں ہم نے بچپن میں کسی کی چیز چرائی ہو اور اب وہ شخص کسی اور گاؤں میں ہو، ہمیں اس کا معلوم نہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ جناب وہ چیز جو آپ نے چرائی ہے اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں. اگر مالک تک پہنچانا ناممکن ہے تو اس کی قیمت اندازہ لگا کے یا وہ چیز صدقہ کر دیں، یا چیز نہیں ہے تو قیمت صدقہ کر دیں. چیز ہے تو بھی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں.
تو یکدم صدقہ کرنا ممکن نہ ہو، قسطوں میں کر دیں، تھوڑی تھوڑی قیمت کر کے نا اس کی صدقہ کر دیں تو اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ اس صورت میں جب مالک کا پتہ لگانا ممکن ہی نہ ہو، مالک تک پہنچانا ممکن ہی نہ ہو. نیم برہنہ تصاویر ویڈیوز وائرل کرنے کا کفارہ. سالار صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، میری ایک لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہو گئی اور دوستی میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ اس نے مجھے اپنی فحش تصاویر بھیج دیں. اب کچھ دن پہلے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ تھا ہی نہیں تو ٹوٹا کہاں؟ یہ گدھے گھوڑے والا رشتہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے، یہ وہ رشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ کتے بلی گدھے گھوڑے اور یہ ان کا رشتہ ہوتا ہے. گدھا کا گدھی سے جو رشتہ ہوتا ہے، گھوڑے کا گھوڑی سے ہی ہے. یہ جو جسمانی رشتہ ہوتا ہے، بس یہ رشتہ نکاح کو کہتے ہیں بھائی. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو رشتہ نہیں کہا کریں. اچھا خیر جی، ہمارا بریک اپ ہو گیا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس کی ویڈیو اور تصاویر کسی کو دکھاؤں گا، لیکن غیر ارادی طور پر میں نے غصے میں وہ تصاویر اس کی ماں کو بھیج دی. سب بہت صدمے میں ہیں اور میں بھی اپنے عمل پر شرمندہ ہوں. سکون نہیں مل رہا اور اس کی بد دعا سے بہت ڈرتا ہوں. کوئی بد دعا شد دعا نہیں لگے گی آپ کو. ایک نمبر بے شرم عورت تھی جس نے اپنی برہنہ تصاویر ایک اجنبی مرد کو بھیجی ہیں، لیکن آپ نے غلط کیا، اس کی ماں کو بھیجا. آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس کی فحش تصاویر اس کی ماں کو بھیج دیں آپ نے. بس توبہ استغفار کر لیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس عورت لڑکی کو بھی چاہیے توبہ استغفار کرے. اسے تو اپنے کیے کی بہت حد تک سزا دنیا میں مل گئی ہے. بس آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں. میں ہر نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا. ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے بد دعا نہ دے دے. اور میں شادی شدہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی شدہ ہو کے ایسے الٹے الٹے کام کر رہے ہیں. کچھ وجوہات کی وجہ سے ہماری شادی ممکن نہیں. اب میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ جو ہونا تھا بھائی وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا. 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں. اس لڑکی سے بھی معافی مانگ لیں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. کیونکہ بہرحال کسی کے گناہ کو یا کسی کی برائی کو لوگوں میں نشر کرنا جائز نہیں. اس کے بعد اس گناہ کو بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، آگے بڑھیں. اور لڑکیوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ لوگ جو بوائے فرینڈ بنا کے اپنی تصویریں فوراً ویڈیو بھیجنا شروع کرتے ہو، یہی لڑکے بلیک میل کرتے ہیں. بہت کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. شادی کے بعد بھی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں بھی دماغ خراب ہے ان کا، بس جو منہ اٹھا کے کسی پہ بھی اندھا اعتماد کر لیتی ہیں. مخلوط واٹر پارک کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ واٹر پارک کی انکم جہاں لڑکے لڑکیاں سب نہا رہے ہوں تو ایسے واٹر پارک کی کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ توبہ بدتمیزی کی انتہا ہے میرے بھائی. کچھ اور کام کر لو. بہت ہی بغیرتی ہے یہ. تو پابندی لگائیں اس پہ. تو دیکھو آمدن کا سیٹ اپ ایک الگ چیز ہے. آمدن تو یہ کہ آپ نے سوئمنگ پول بنایا، آپ نے تو نہیں کہا کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہائیں. تو اس کی آمدن تو اس لیے حلال ہوگی کہ وہ سوئمنگ کی آمدن ہے، لیکن اس پر آپ کو گناہ بہت شدید ملے گا کہ آپ نے لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ انتظام کیوں نہیں کیا. ایک ہی پارک میں اور ایک ہی سوئمنگ پول میں سب کو کیوں گھسایا ہوا آپ نے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا. جس نے بھی یہ کام کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ نے کیا ہے. تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. قرآن کہتا ہے جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو گورنمنٹ سزا دے گی، تعزیر، لیکن اب اسلامی حکومتیں تو ہیں نہیں، تو آخرت میں تو پھر سزا ملے گی بہرحال. بیوی کے ایمان میں شک ہونا. دبئی. میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، صرف ظاہر کرنے کے لیے ہے. تو رائے مہربانی مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ دیکھو جب وہ آپ کی بیوی ہے تو اب محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی یقینی دلیل آپ کے پاس اس کے کافر ہونے کی ہو تو آپ اس کو کافر سمجھیں گے، ورنہ آپ اس کو کافر نہ سمجھیں، آپ اس کو مسلمان سمجھیں. اس کو نماز کی ترغیب دیں تاکہ وہ اسلامی شعائر کو زندہ کرے. وہ ہاں جب تک واضح طور پر واضح لفظوں میں کفر کا کلمہ زبان سے نہیں نکالتی اس وقت تک اس کو آپ کافر نہیں سمجھ سکتے. والدین کا پڑھائی کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالنا. بنگلہ دیش. میری عمر 18 سال ہے. کیا میں بزنس کرنے کے لیے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کیونکہ والدین چاہتے ہیں مزید 9 سال پڑھ کے پھر جاب کر کے شادی کروں. میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں قانونی لحاظ سے شرعی قانون تو یہی ہے کہ ماں باپ دباؤ نہیں ڈال سکتے پڑھائی کا، اور کوئی کسی چیز پہ بھی یہ نہیں. یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے تو، اور شادی سے تو ویسے بھی نہیں روک سکتے. لیکن یہ کہ اخلاقی طور پر ماں باپ کی بات مان لیں. آپ بچے ہیں ابھی، خام خواہ میں ایسا نہ ہو پڑھائی چھوڑ دی آپ نے اور بزنس کے لیے گئے اور پتہ چلا نہ بزنس کے رہے نہ پڑھائی کے رہے، غلط ہاتھوں میں یرغمال بن گئے. تو ابھی بچے ہیں آپ، تو جائز قانون کی روح سے، شرعی قانون کی روح سے تو آپ بالغ ہیں، تو ماں باپ آپ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے ان چیزوں میں. یعنی آپ پر لازم نہیں ہے اطاعت ماں باپ کی، لیکن
کچھ چیزیں تجربے کی بیس پہ بھی ہوتی ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں، لیکن شادی کر لیں آپ. وہ دیکھیں یہ جو یعنی پڑھائی کے ساتھ بھی بزنس ہو سکتا ہے نا، پڑھتے بھی رہیں اور ساتھ میں فری لانسنگ وغیرہ کے ذریعے پیسے کمانا شروع کر دیں، ٹیوشن وغیرہ پڑھانا شروع کر دیں، جو پڑھ رہے ہیں کسی اور کو پڑھا دیں. تو 20 طریقے اور بھی تو ہیں کمانے کے. جیسے ہی کچھ ارننگ ہو جائے آپ شادی کر لیں. پھر شادی سے اگر ماں باپ روکتے ہیں تو اس میں آپ ماں باپ کی بالکل نہ مانیں. لڑکوں کے یہ کیا سودی کاروبار کرنے والی کمپنی کی ملازمت. حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنی جو سود سے بزنس کرتی ہو، یعنی سود پہ رقم دیتی ہو اور لیتی ہو، تو اس کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے مجھے انہیں اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اچھا، کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے آپ کا کام ہے ان کو اطلاع کرنا کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ سود کے ساتھ رقم ادا کریں. اس میں بعض لوگ پیار سے کہنے پر رقم دے دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ سختی کرنا پڑتی ہے. ان کے خاندان والوں کو بھی بولنا پڑتا ہے، گالی بھی دے سکتے ہیں، بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. اگلے سوال میں آپ گالیاں ذرا کائنڈلی مجھے پارسل کیجئے گا کہ کس قسم کی گالیوں کے ذریعے آپ پیسے نکلواتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی پیسے بہت سے لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی گالیاں ان کو پارسل کریں تو ہمارے پیسے بھی واپس مل جائیں. اچھا خیر جی، بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوکری کرنی پڑی، تو کیا اس کام سے ملنے والی تنخواہ میرے لیے حرام ہے؟ جناب کام حرام ہے تو تنخواہ بھی حرام ہے. سود نکلوا رہے ہیں آپ لوگوں سے، تو سود تو دینے والا، لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملات کو لکھنے والا، سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو آپ لوگوں سے سودی رقم کی ریکوری کروا رہے ہیں. اصل رقم کی حد تک تو آپ ریکوری کروا سکتے ہیں. ایک آدمی نے 1,00,000 روپے قرض لیا، آپ اس سے 1,00,000 نکلوا کے بینک کو دے سکتے ہیں. جو اضافی سود نکلوانے کا کام آپ کر رہے ہیں یہ حرام ہے، اور اس پر ملنے والی تنخواہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. بیٹیوں کی شادی کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ. محمد فواز علی USA سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اس نیت سے قسطوں پر پلاٹ لے کر رکھے کہ 15 یا 20 سال کے بعد جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر شادی کا خرچہ کروں گا، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. تو بیچنے کی نیت سے جو بھی مال خریدا جائے تو وہ تجارتی مال ہی ہوتا ہے. باقی ظاہر ہے بیچنے کی نیت سے بہت سے لوگوں کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے. تو تجارت کا تو مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ مسائل حل کرنے اپنے، تو اس میں بیٹیوں کی شادی بھی آ سکتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ بہرحال اس پلاٹ پر لازم ہوگی. یورپین ممالک سے ملنے والا کیش اماؤنٹ. جب ہم یورپین کنٹری سے اپنے ملک جاتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ کیش اماؤنٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ کیش اماؤنٹ لینا جائز ہے؟ فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کیوں اپنے اوپر پابندیاں لگوا رہے ہو؟ جائز ہے، اس میں ناجائز والی کیا بات ہے؟ ہاں وہ سودی قرضے پہ تو نہیں دیتے آپ کو، یہ اگر ہے تو پھر تو صحیح نہیں ہے. پھر آپ کہیں کہ بھائی میں اب سود نہیں ہم لیتے، لیکن اگر ویسے ہی دے رہے ہیں آپ کو تو پھر لے لیں. آپ میرے لیے بھی لیتے آئیں اگر فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. فرمان اللہ صاحب پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جندول ٹاکورا. میرا سوال یہ ہے کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ وضاحت کے ساتھ بتائیے گا. منظور دعا کرنا، مجھے اس جملے کا مطلب نہیں پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا. منظور دعا کرنا کیا مطلب؟ میری دعا کو منظور کر لینا؟ تو یہ تو شرکیہ جملہ ہے. دعا کو تو اللہ ہی منظور کر سکتا ہے، یا کچھ اور مطلب ہے؟ تو جو مطلب ہے وہ پوچھ کے بتایا جائے، اس کے بعد میں بات کر سکتا ہوں اس بارے میں. خلا کے بعد شوہر سے نکاح کرنا. ریشما صاحبہ ممبئی سے، انہوں نے پوچھا ہے میرا 6 مہینے پہلے خلا ہو چکا ہے، کیا میں دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ اگر خلا یک طرفہ ہوا تھا، صرف کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، شوہر نے سگنیچر نہیں کیے تھے، شوہر کو لفٹ ہی نہیں کرایا گیا اس بارے میں، تو پھر تو یہ خلا کالعدم ہے، آپ کا نکاح بھی برقرار ہے. اور اگر شوہر نے سائن کر دیے تھے تو پھر یہ خلا یعنی نکاح ختم ہو گیا. پھر خلا نامے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی تو پھر 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر آپ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر صرف خلا کا لفظ لکھا تھا اور شوہر نے سائن کر دیے تو 1 طلاق بائن ہوتی ہے. تو شوہر نے اگر 2 طلاقیں پہلے نہ دی ہوں تو پھر یہ 1 ہی طلاق کہلائے گی. تو دوبارہ شوہر سے نکاح جب چاہیں ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ ہی خلا ہوا ہے. بدکاری کی شوہر سے معافی.
نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو ایسے میں لڑکی سے بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو کیا اسے اپنے شوہر کو بھی بتا کر معافی مانگنی پڑے گی؟ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا کافی ہے. اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہ کو چھپائیں، پردہ ڈالیں اس گناہ پر. لوگوں کو نہ شوہر کو بتائیں نہ لوگوں کو بتائیں. اور بہت بڑا جرم ہے یہ کہ، اور دیکھ لو مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں نکاح کو فروغ دو، نکاح بھی کرو اور رخصتی بھی جلدی کرو. اللہ بچائے ہم سب کو اس جرم سے. برتن دھوتے وقت کا پانی، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم برتن دھوتے ہیں تو اس کا پانی لیٹرین میں جاتا ہے، کیا اس سے ہمیں گناہ ہوگا؟ کیوں ہوگا گناہ؟ کہاں جانا چاہیے بھائی وہ پانی؟ آپ بتائیں. وہ ویس کہیں بھی ڈالو تو گٹر میں ہی جائے گا نا. آپ اگر بیسن میں بھی دھوئیں گے تو وہ بھی تو گٹر میں ہی جائے گا. یہ سارے پانی جا کے ایک ہی جگہ جا کے مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے برتن دھونے کے لیے الگ آبشاریں بنائی ہوئی ہوں اور سیوریج پانی کے لیے الگ آبشاریں بنائی ہوئی ہوں، کپڑے دھونے کے لیے آبشاریں الگ بنائی ہوئی ہوں. ہمارے پاس تو یہ گٹر ہی، یہ اپنی ذمہ داری، ایک گٹر جو سارے پانیوں کے لیے بنا ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو گورنمنٹ الگ الگ گٹر کہاں سے بنائے گی؟ گٹر جب بھی آتا ہے نا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہماری گلی کے سارے گٹر الحمدللہ بھرے ہوئے ہیں، اس میں ایک بھنگی کے جانے کی بھی جگہ نہیں ہے. میں نے ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں نہا دھو کے، تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. بندہ مجھے نظر آیا، آدھی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس کی گٹر میں، ادھر سے آنکھیں، باقی پورا نیچے تھا وہ. تو گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی گھسا ہوا تھا. پھر تھوڑی دیر میں اوپر آتا، پھر نیچے آتا. اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں یہ صاف کیسے کروں، اتنا فل تھا گٹر. تو کراچی کے یہ حالات ہیں. ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید کراچی کا بیڑا غرق کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں اکٹھا ہی عذاب ہو ان کو. فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو ہم کیا کریں؟ سمیع الحق مجاہد ملتان سے پوچھتے ہیں، اگر کسی شخص کی فجر کی، آج کہیں دیکھا تھا کہ ٹریکٹر لگا ہوا کچھ صفائی کر رہا تھا کراچی میں، تو میں نے کہا یہ اتنا اچھی سندھ کی گورنمنٹ کیسے ہو گئی کہ ماشاءاللہ وہ صفائی ہو رہی ہے. اچھا صفائی بھی ایسے ہو رہی تھی، ایک شاپر اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیا، دوسرا شاپر وہاں سے وہاں رکھ دیا، اور ٹریکٹر جو ہے نا بس وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ آ کے تھوڑا سا یوں اٹھایا کہ یوں کر دیا، تھوڑا سا یوں گھما کے یوں کر دیا. یہ صفائی ہو رہی تھی. تو کسی نے بتایا کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو الیکشن سے پہلے تھوڑا سا 2-3 شاپر دائیں بائیں کر دیتے ہیں، ایک آدھ کتے کو مار دیتے ہیں صفائی کے لیے، یا کتے اٹھا کے کہیں ایک گلی کا کتا دوسری گلی میں لے گئے، یہ والے سمجھے کہ ہماری گلی کو کتوں سے پاک کر دیا. اس طرح کی صفائی کے پروجیکٹ کراچی میں چلتے ہیں. اس میں ماشاءاللہ کروڑوں روپے کا بجٹ اس کے لیے پاس کروایا جاتا ہے. کروڑوں روپے گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں. پھر اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس والی گلی کا کچرا اٹھا کے اس گلی میں اور اس والی گلی کا کچرا اٹھا کے اس گلی میں پھینک دیتی ہے. الحمدللہ کراچی کے حالات بہت اچھے ہیں. طلاق کی قسم کھانا. دبئی، کسی نے پوچھا ہے دبئی سے، جی کسی باہر کے جھگڑے میں طلاق کی قسم کھانا کہ میں نے اگر یہ کام کیا ہو یا ایسا کام کیا ہو تو طلاق کی قسم اٹھانے سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ حق پر ہوں اور آپ یہ قسم اٹھائیں تو کیسا ہے؟ قسم اٹھاتے وقت اگر آپ غلط ہو جائیں، یعنی جو قسم آپ کی سوچ میں ہو وہ آپ غصے کی حالت میں الٹ کہہ دیتے ہیں، تو کیا قسم ہو جاتی ہے؟ اس طرح قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یمین بھی ان چیزوں میں سے ہے، قسم بھی ان چیزوں میں سے ہے جو غصے میں بھی ہوتی ہے، مذاق میں بھی ہوتی ہے. اور طلاق کی قسم اٹھا لی تو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. باقی یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط، اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر غلط ہے تو میری بیوی کو طلاق. لوگ اس طرح کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جہالت کی بات ہے. تو ایسی قسم اٹھوانے والا بھی جاہل ہے، اور جو اس طرح کی قسم اٹھائے وہ اس سے بڑا جاہل ہے. تو اس لیے طلاق کی قسمیں نہ اٹھائیں، اپنی بیویوں کو اپنے جھگڑوں کی نظر نہ کریں. اللہ میاں نے قسم اٹھانے کا جو طریقہ بتایا ہے، حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا، اور جو اس دعوے کا انکار کرے گا وہ قسم اٹھائے گا. تو قسم اللہ کی اٹھائی جائے گی. بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس میں بیوی کی طلاق کی قسم بیچ میں لے آنا یہ جہالت ہے. اور اگر کسی نے ایسے جھوٹ بول دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو میری بیوی کو طلاق اس طرح کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہی نکلی وہ بات، تو طلاق ہو جائے گی. اور ایسے شخص کو حکومت کو لازم ہے کہ کوڑے بھی لگائے اس کو. شادی کے امکان کے پیش نظر افیئر چلانا. لاہور، میری 1.5 سال پہلے لو میرج ہوئی. اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے شوہر کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے. میرے سامنے اس کے ساتھ موبائل وغیرہ پر رابطے میں رہتے ہیں. پکڑے جانے پر اپنے والدین کو کہا کہ میں افیئر چھوڑ دوں گا. پکڑا گیا یعنی کہ الحمدللہ، مگر وہ اب تک اس سے بھرپور تعلق میں ہیں.
اور کہتے ہیں کہ جی کبھی دوسری شادی کرنی ہوگی تو اس سے کر لوں گا. آپ میری کیفیت سمجھتے ہوں گے کہ کیا ہوگی. آپ بتائیے کیا مستقبل میں دوسری شادی کے امکان کے پیش نظر کسی سے چکر چلانے کی اسلام میں اجازت ہے؟ حرام کاری ہے. ایک حرام کاری پہ ایک اچھا ایک لیبل لگا کے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے, آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے ابا کو, ہاں ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو ختم. آج کل یہ بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں لڑکوں کی, شادی شدہ مردوں کی, کہ جی وہ دوسری شادی کے بہانے لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور ہر عورت کو جھانکتے ہیں کہ شاید میں اس سے شادی کر لوں, میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں. تو خوب سمجھ لو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. قرآن کہتا ہے میں دلوں کی خیانت کو, آنکھوں کی خیانت کو, اور دل جو تمہارے دل جو چیزیں چھپاتے ہیں ان کو جانتا ہوں میں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کیونکہ آج یہ صرف ایک خاتون کا کیس نہیں ہے, میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ جی مرد بیسیوں لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے, بیسیوں لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ جی میں اس نیت سے اتنی دوستیاں لگا رہا ہوں اور فری ہو رہا ہوں تاکہ میں اصل میں شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں. تو یہ بےغیرتی پن ہے, کمینہ پن ہے. تو شریعت میں یہ حرام ہے, آپ کسی لڑکی سے دوستی نہیں لگا سکتے. اسلام میں خطبہ ہے, خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی تو کر لیا نکاح, نہیں ہوئی تو ختم. منگیتر سے آپ بات نہیں کر سکتے. تو آپ ان لڑکیوں سے کیوں بات کر رہے ہو جو ہے جن سے صرف آپ کو نکاح کی امیدیں ہیں؟ تو یہ حرام کاری ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. میزان بینک سے ملنے والا نفع. پاکستان سے نے پوچھا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس کرنے کی صورت میں میزان بینک سے پروفٹ لینا ٹھیک ہے؟ میزان بینک سے ہر قسم کے معاملات جائز ہیں, اس پہ میں بہت ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. جماعت کے بغیر نماز پڑھنا. نعیم, یہ کیا لکھا سوال, نعیم گوجر USA. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر سے 10 منٹ کی ڈرائیونگ پر مسجد ہے, بس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میں نماز گھر پر ہی یا کام کی جگہ پر پڑھ لیتا ہوں. جمعہ کی تو میں مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں, تو کیا اس طرح گھر پہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, آپ کے محلے میں اگر مسجد نہیں ہے, محلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپیکر کے بغیر مؤذن اذان دیتا تو آپ کے گھر تک آواز نہیں آتی. یعنی یہ ایک لمسم اندازہ ہے اس کا کہ مسجد آپ کے گھر سے قریب ہے یا دور. یعنی مسجد اتنی قریب ہو کہ اگر بغیر مائک کے بھی کوئی مؤذن زور سے آواز دے اور خاموشی ہو تو آپ کے گھر تک آواز اس کی پہنچتی ہو. تو کم سے کم یہ ایک محلے کا ایک وہ ہے, معیار ہے. تو اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے, 10 منٹ کی ڈرائیونگ کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے. اب 10 منٹ کی ڈرائیونگ بھی آپ کہہ رہے ہیں بس میں آدھا گھنٹہ, تو ظاہر ہے بہت تیز ڈرائیونگ کر کے 10 منٹ میں جانا پڑتا ہوگا. تو اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ محلے میں آپ کے مسجد نہیں ہے, دور جانا پڑتا ہے آپ کو. تو ایسی صورت میں جمعہ تو بہرحال آپ کو مسجد میں ہی پڑھنا پڑے گا, لیکن گھر میں آپ جماعت کر سکتے ہیں, اور کوشش کریں جلد سے جلد اپنے علاقے میں مسجد بنوائیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی جماعتوں کو چھوڑ دے. تو اگر مسجد دور ہے تو یا تو مسجد میں جائیں, نہیں جا سکتے, دور ہے, تو آپ پھر گھر میں نماز پڑھیں. اور دیکھیں, عزیمت یہی ہے کہ آپ 10 منٹ ڈرائیونگ کر کے مسجد میں چلے جائیں. 10 منٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ جماعت کی نماز سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنے قدم تم مسجد کی طرف چلتے ہو, ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے. تو ڈسٹینس جتنا دور ہوگا آپ کو جماعت کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا, اور ایک جماعت کی نماز گھر کی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے فضیلت کی بات یہی ہے کہ آپ ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھیں, لیکن بہرحال دور ہے, جانے میں حرج ہو رہا ہے, تو پھر آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اور جتنے چند مسلم ہیں سب مل کے کوشش کریں جلد سے جلد اپنے علاقے میں مسجد بنا لیں, تاکہ مسجد کی جماعت سے محرومی نہ ہو آپ کے لیے. اور تو یہ ہے. اور جب تک مسجد نہیں بنتی تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیا کریں, یا دفتر میں ہی کوئی جگہ تلاش کریں اور سب مل کے جماعت سے پڑھ لیا کریں. اسلامک کریڈٹ کارڈز. عثمان الرحمان کراچی سے پوچھتے ہیں, فیصل بینک نے حال ہی میں اسلامک کریڈٹ کارڈ اور SCB صادق اسلامی کارڈ فراہم کر دیا ہے. ان کارڈ کا استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے.
ہاں بھائی ان کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی تک اس بارے میں معلومات نہیں ہے. آپ نے توجہ دلا دی، میں یہ سوال نوٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات لے کے پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نماز میں سجدہ تلاوت، نماز میں قراءت کے دوران سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے تو سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا، واجب ہے. نماز میں جیسی سجدہ تلاوت والی آیت آئے آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس آئیں، پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے قرآن شروع کر دیں. اور اگر سجدے والی آیت پڑھتے ہی آپ نے رکوع کر لیا اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لی تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر سجدے والی آیت پڑھتے ہی رکوع کیا لیکن رکوع میں نیت نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے، وہ سجدے میں فرض سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر سجدہ تلاوت والی آیت آپ نے پڑھی اور نہ رکوع میں گئے نہ سجدے میں گئے، آگے تلاوت پڑھنا شروع کر دی، وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یا تو رکوع کریں یا سجدہ فرض نماز والا ہی سجدہ کریں یا الگ سے سجدہ کریں، آگے نہیں. آپ کنٹینیو تلاوت جاری نہیں رکھ سکتے، جاری رکھیں گے تو پھر گناہ ہوگا. مرحوم والدہ کی پسند کا خیال. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن میرے ابو کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے. اب میرے ابو کا انتقال ہو گیا. اچھا ابو کو پسند نہیں تھی تو اب ابو کا انتقال ہو گیا، تو اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، آمین جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ابو اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے لہذا ہم اس لڑکی سے شادی نہیں کروا سکتے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں ابو کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کوئی ابو کی دشمن تھی، وہ ابو کو اس نے ستایا تھا، پھر تو باپ کی شفقت اور غیرت کا تقاضا یہ کہ آپ اس سے نکاح نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے یا ماں کے مرنے کے بعد جو ہے نا ان کے جو محبوب لوگ تھے ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. یعنی اپنے باپ کے دوستوں کا یا ماں کی دوستوں کا خیال کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں کے چاہنے والے تھے، ان کا خیال کرنا بھی ماں باپ ہی کے حقوق میں داخل ہے، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے جو دشمن ہیں ان کو دشمنی سمجھنا چاہیے، بشرطے کہ وہ دشمنی کسی معقول وجہ سے، انہوں نے واقعی آپ کے ماں باپ کو بہت ستایا ہو. تو اگر یہ لڑکی کو بدتمیز تھی، آپ کے ماں باپ سے اس نے بدتمیزی کی تھی یا کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے باپ کو اس سے نفرت تھی، تو پھر آپ یہاں شادی نہ کریں. ابا کے احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر ابا ویسے ہی کہہ رہے تھے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کا خیال یہ تھا کہ رخصتی کے بعد یہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، تو پھر جو ہے وہ ابا کی ایک رائے تھی، تو ابا کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اس رائے کا احترام کرنا ماں باپ کے حقوق میں شامل نہیں ہے. تو آپ کی مرضی، آپ شادی کر لیں. اب تو ابا چلے گئے تو وہ تو ظاہر ابا کو یہ خیال تھا کہ یہ میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے، تو اب ابا ہی نہیں رہے، تو اب تو اماں کی بہو بنے گی، ابا کی تو نہیں بنے گی. تو جس کی بنے گی ان سے پوچھ لیں. اچھا بھائی، رکوع کی حالت میں جماعت میں شرکت. محمد جنید فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اگر میں اس وقت جماعت کا حصہ بنوں اور بقیہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں تو کیا میری وہ رکعت گنی جائے گی یا مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اضافی رکعت ادا کرنی ہوگی؟ وہ رکعت گنی جائے گی آپ کی. آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں، 1 سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، پھر فوراً رکوع میں چلے جائیں. ایک دم رکوع میں نہ چلے جائیں، پہلے ہلکا سا قیام کریں آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، تو آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی. یہ اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع رہا ہے کہ رکوع میں اگر امام کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں تو وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے. اب کچھ حضرات نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے، یا پہلے اختلاف ہوگا بھی، تو اس اختلاف کو امت نے کوئی ویلیو نہیں دی ہے. باقی دلائل سے کسی وقت انشاءاللہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. دودھ پلانے والی ماں کا حاملہ ہو جانا. فرحین صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورت کا ایک 4 مہینے کا بچہ ہے جس کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہے، ایسی حالت میں عورت کو دوبارہ حمل ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ دیکھیں یہ مسئلہ صحیح حدیث میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھا، اب میں منع نہیں کرتا. غیلہ یہ ہوتا تھا کہ یہی کنڈیشن ہوتی تھی، ایک عورت ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوبارہ حمل ٹھہر جاتا تھا. صحابہ کے دور میں ہوتا تھا. حمل ٹھہرنے سے ہوتا ہے عورت کا دودھ اب خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع میں منع کیا کہ جب ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو حمل نہ ٹھہرنے دو، تاکہ یہ بچہ اپنا دودھ مکمل کر لے.
لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اہل فارس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے ہاں عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں، تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، پھر بھی وہ بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دو عمل. یعنی مطلب یہ کہ اگر پریگننسی ہوتی ہے تو ہونے دو. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 4 مہینے آپ نے دودھ پلا دیا، تو میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ جو بہت زیادہ دودھ بچے کے لیے ضروری ہے وہ 6 مہینے ہے. ماں کا دودھ جو ہے نا بہت زیادہ جو ضرورت ہے بچے کو وہ 6 مہینے تک ہے. 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو بڑھتی ہے. تو 6 مہینے تک تو آپ کو دودھ ہوگا، کیونکہ پریگننسی ہوتے ہی دودھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عام طور پر یہ پریگننسی ہوتی ہی صحت مند عورتوں کو ہے، ورنہ عورت جب بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو نیچرلی وہ پریگننسی ہوتی نہیں ہے، اس کو قدرت ہونے ہی نہیں دیتی. لیکن اگر کسی دودھ پلانے والی عورت کے پریگننسی ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ عورت بہت صحت مند ہے، تو اس کا جو نظام ہے ولادت کا، بچے کی ولادت اور بچے کو دودھ پلانے کا، وہ بہت صحت مند ہے. زمین جب زرخیز ہوتی ہے تو وہ بیج پکڑتی ہے اور اس میں پھر پھل پیدا ہوتے ہیں. زمین زرخیز نہیں ہوتی تو وہ بیج ہی کو بانجھ کر دیتی ہے. تو یہ صحت مند عورت کی علامت ہوتی ہے، لہذا اس سے آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ریلیٹیو ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ابھی جو ہے زوجہ فیڈ کرا رہی تھی کہ دوسرا حمل ٹھہر گیا اور سارے بچے صحت مند ہیں، ماں بھی صحت مند ہے. تو ایسی صورت میں اپنی خوراک کا خیال کرنا چاہیے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، لیکن اس سے کوئی نقصان انشاءاللہ ہوگا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں. اور قدرت تو ویسے بھی غلط نہیں کرتی نا، جب یہ تو ایک نظام ہے قدرت کا. تو 6 مہینے بچے کے لیے بہت زیادہ دودھ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ 6 مہینے تک دودھ ہو جائے گا، اس کے بعد بچے کو ٹھوس غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے پہلے دن سے بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا، ڈبے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن خیر وہ غلط ہے. لیکن یہ کہ ماں کا دودھ جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ 6 مہینے تک ہے. میں نے چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف ہوائی بات نہیں کر رہا. اور مشاہدہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا حمل روکنا کسے کہتے ہیں. ان کے تو بچے بھی ہو رہے ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور پریگننسی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ان کی عمریں 80 سال 90 سال تک ہوا کرتی تھی. ان ماؤں کی بھی بچے بھی صحت مند ہوتے تھے. تو اس حمل کو آپ گرانے کی کوشش کریں گی تو نقصان ہوگا، کیونکہ پریگننسی جب ہو جائے تو پھر بچے کو حمل ضائع کرنا عورت کے لیے بہت شدید نقصان دہ، اور ایک انسانی جان کے ساتھ آپ نے کھیلا، یہ تو ایک ہے ہی. تو یعنی وہ جان جس کو اللہ نے زندگی دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا. کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، جس کو اللہ انسان بننے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، حیات کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے پریگننسی کے بعد حمل گرانا جب تک شدید شرعی ضرورت نہ ہو یہ ویسے بھی حرام ہے، اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا بھائی، تفریحی مقامات اور بے پردگی کا ماحول. تفریح کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پر جانا جائز ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. اب تو بھائی ہر جگہ ہی بے پردگی کا ماحول ہو گیا ہے. تو اگر آپ بے پردگی کی وجہ سے پھر تو کہیں بھی نہیں جا سکتے. آپ ساحل سمندر جائیں وہاں بے پردگی ہے، بچوں کو گھمانے کے لیے پارک لے کے جائیں وہاں بے پردگی ہے. تو صرف مسجد ہی رہ گئی ہے جہاں ایک پردہ ہے. تو تفریحی مقامات تو اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں. اب اگر گھر میں ایسا ماحول بنا دیں کہ سب جگہ ہی جانے پر پابندی ہو تو پھر بچے باغی بنتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو تفریحی مقامات پر اپنی نگرانی میں لے کے جائیں تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو اور آپ خود بھی خراب نہ ہو. تو وہاں جو جائز تفریح کے مواقع ہیں وہاں جانے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن نظر کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو وہاں جا کے خراب ہو کے آ جائیں. باقی کوئی احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نچوڑے بغیر کپڑے کا پاک ہونا. بنت عبد الرحیم کراچی سے. اگر چھوٹے بچے کپڑوں میں یورین کر دیں، سبحان اللہ، تو میں کپڑوں سمیت باڈی پر جہاں یورین لگا ہوتا ہے 3 بار اچھی طرح مگ سے پانی بہا دیتی ہوں، لیکن نچوڑنا پاسبل نہیں ہوتا. اردو میں لکھا ہوا ہے پاسبل. اردو کی ایسی کی تیسی الحمدللہ ہو رہی ہے. اس لیے نچوڑتی نہیں ہوں. تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ یا اگر ہم 4 سے 5 بار مگ سے پانی بہا دیں تب پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، چھوٹا بچہ اگر لڑکا ہے نا، یعنی دودھ پیتا بچہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کا پیشاب
اس کے لیے بہت زیادہ پانی بہانا اور رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں یہ مضمون ہے، تو اس کے لیے معمولی سا پانی بہا دینا بھی کافی ہے۔ دودھ پیتے بچے کی بات ہے، لیکن اگر دودھ پیتی بچی ہے یا تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، روٹی کھانے لگا ہے، ٹھوس غذائیں کھانے لگا ہے، تو پھر اس کا پیشاب کا وہی حکم ہے جو بڑوں کے پیشاب کا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو نچوڑنے میں کیا کوئی ٹینشن ہو رہی ہے، یا انگلش میں نچوڑنے کا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، نچوڑ دیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ 3 دفعہ پانی ڈالیں اور اس کو نچوڑ دیں، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ پھر بھی اگر آپ نے ویسے ہی پانی بہا دیا اچھی طرح اور آپ کو یہ لگا کہ اس میں سے اسمیل بھی ختم ہو گئی ہے اور پیشاب اس میں سے نکل چکا ہے، تو بھی جائز ہے، تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ پانی ڈالیں اور اچھی طرح 3 دفعہ نچوڑ دیں اس کو۔ اور یورین کو پیشاب کہہ دیں تو ہمیں ذرا سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ پاسبل کو ممکن کہہ دیں، نچوڑنا پاسبل نہیں، یوں کہہ دیں نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو اور خوشی ہو جائے گی۔ بہرحال پاسبل بھی ٹھیک ہے۔ عورت پر فرضیت حج، سعادت کلکتہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس پیسہ ہے یا امیر ہے تو کیا اس پہ حج فرض ہے؟ جی، عورت کے پاس اگر پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ بیت اللہ تک حج کے ایام میں جا کے حج کر کے واپس آ سکتی ہے، جہاز کا ٹکٹ اور وہاں رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہو، تو اس پہ حج فرض ہے۔ لیکن اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو پیسہ ہونے کی وجہ سے حج فرض تو ہو گیا، مگر محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج کی تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی حج فرض ہونے کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، حج فرض ہونے کے لیے پیسہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن محرم اگر نہیں ہے تو پھر جانا جائز نہیں ہے، وہ انتظار کرے گی محرم کا۔ جب محرم کا انتظام ہو جائے گا تو وہ جائے گی۔ جب تک محرم نہیں ملتا تو حج کو ڈیلے کرتی رہے، اس پہ گناہ نہیں ہے۔ ڈیلے کرتی رہے، محرم کا انتظام ہی نہیں ہوا اور عورت کی موت واقع ہو گئی تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر محرم کا انتظام ہو گیا تو پھر اس پر ضروری ہے کہ